چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، اہم ترین خبروں پر تبصرے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوں کہ عمر تک جب محدود ہوتی ہے تو دو طرح کی چیزیں آپ کو اسکرین پر نظر آتی ہیں، یہ کینسل کرنے کی، کنفرم کرنے کی۔ آپ کنفرم کر دیں، آپ کو ویڈیو دیکھنے کے لیے ملے گی۔ بہرکیف آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ شریعت اسلامی نے مسلمانوں پر جن بنیادی آپسی حقوق کو عائد و نافذ کیا ہے اس میں سے ایک بیمار کی عیادت کرنا بھی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی عیادت کرنا تو اسلام میں حق ہے، مگر اس سے آگے بڑھ کر انسانیت کی بنیاد پر بلا تفریق مذہب و ملت غیر مسلم برادران وطن کی مزاج پرسی بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں۔ موجودہ حالات کا تقاضا بھی ہے کہ ہم بلا تفریق مذہب محض انسانیت کی بنیاد پر مستحق بیماروں کی مزاج پرسی کریں اور ان کی درپیش ضروریات کا ممکنہ تعاون بھی کریں۔ ان خیالات کا اظہار مولانا غیاث احمد رشادی صدر صفا بیت المال انڈیا نے کیا ہے۔ مولانا نے کہا کہ بیماروں کی مزاج پرسی اور دواخانوں کے دورے کرتے رہنے سے ہمیں حالات کا پتہ چلتا ہے کہ لوگ کس قسم پرسی کا شکار ہیں اور کس طرح تنگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کی خبرگیری کرنے اور ان کا ممکنہ تعاون کرنے سے ایک تو مریض کے اندر نئی روح پیدا ہوگی اور ہمیں بھی قلبی سکون میسر ہوگا، اور ان سب سے زیادہ ہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان پر ہمیں شکر کی توفیق ملے گی۔ مولانا نے کہا کہ صفا بیت المال نے اپنے قیام کے پہلے سال سے مستحق بیماروں کی خدمت کا بیڑا اٹھایا اور یومیہ اساس پر میڈیکل کیمپس کے انعقاد کے ذریعے ایسے مستحق بیمار جو مستقل عارضوں کے شکار ہیں، شوگر، بی پی، دمہ اور آستھما جیسے امراض میں مبتلا ہو کر پریشانی کے عالم میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور صحیح طور پہ علاج کروانے کے بجائے بیماریوں کو دبانے کے لیے معمولی قسم کی دواؤں کا استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے مستحق مریضوں کو مکمل تحقیق و اطمینان کے بعد 1 ماہ کی دوائیں دی جاتی ہیں۔ بعض مواقع پر جب انہیں ضروری معائنوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی ادارے کے قائم کردہ ڈائگنوسٹک سینٹر کے ذریعے مفت معائنے کروائے جاتے ہیں۔ اس طرح شہر حیدرآباد کی سلم بستیوں میں موجود ہزاروں نادار اور غربا و مستحق بیماروں کو ادارہ ادویات بھی فراہم کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر مرکزی حکومت کے ذریعے جاری کردہ اجولا یوجنا پر کئی طرح کے سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ رسوئی گیس کی قیمتوں میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے غریبوں کے لیے شروع کیے گئے اجولا منصوبہ کا فائدہ انہیں نہیں مل پا رہا۔ کئی گھروں میں تو گیس چولہے کنارے رکھ دیے گئے ہیں اور لکڑیاں کوئلہ پر ہی کھانا پکانے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ لیکن ستمبر ماہ میں جب مودی حکومت نے اجولا منصوبہ سے مستفید ہونے والوں کے لیے اضافی سبسڈی کا اعلان کیا تو حیرت انگیز طریقے سے گیس سلنڈر کی طلب میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ ادھر گجرات کیڈر کی انڈین پولیس سروس IPS افسر وی چندر شیکھر کو CBI میں جوائنٹ ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ اس تقرر سے متعلق جانکاری وزارت برائے پرسنل کے ذریعے سے ایک نوٹیفیکیشن بھی دی گئی۔ منگل 7 نومبر کے روز یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا، جس میں بتایا گیا کہ کابینہ کی سلیکشن کمیٹی نے 5 سال کی مدت کے لیے CBI کے جوائنٹ ڈائریکٹر عہدے پر وی چندر شیکھر کی تقرری کو منظوری دی ہے۔ ادھر چھتیس گڑھ اسمبلی انتخاب کے پہلے مرحلے کی ووٹنگ کے ٹھیک دوسرے دن کچھ مقامات پر ED کی چھاپہ ماری کو لے کر وزیر اعلیٰ بھوپیش بگیل نے BJP کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے چھتیس گڑھ کی عوام کو بہادر اور باوقار بھی ٹھہرایا ہے۔ اتر پردیش حکومت نے بجلی صارفین کو سہولت فراہم کرنے کے لیے بدھ سے 1 ٹائم سیٹلمنٹ اسکیم کو لاگو کیا ہے۔ اسکیم 8 نومبر سے 31 دسمبر 2023 تک کل 54 دنوں کے لیے 3 حصوں میں چلے گی۔ اس اسکیم کا پہلا مرحلہ 8 سے 30 نومبر، دوسرا مرحلہ 1 سے 15 دسمبر، تیسرا مرحلہ 16 سے 31 دسمبر تک چلے گا۔ ناظرین گرامی، کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے بدھ کو نوٹ بندی کے 7 سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ نوٹ بندی روزگار کو تباہ کرنے اور غیر منظم معیشت کو توڑنے کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ جھارکھنڈ بہار میں 48 پولیس سیکورٹی فورس کے جوانوں کے قتل ملوث ممنوعہ نکسلائٹ تنظیم میں
سی پی آئی ماؤسٹ کے اعلیٰ کمانڈروں میں شامل نوین یادو نے آج خودسپردگی کر دی ہے۔ اس نے جھارکھنڈ کے چترا ضلع کے ڈی سی ابو عمران، ایس پی راکیش رنجن اور سی آر پی ایف 190 بٹالین کے کمانڈنٹ منوج کمار کے سامنے ہتھیار ڈالے۔ ناظرین گرامی، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ٹی ایم سی لیڈر ابھیشیک بنرجی کو جمعرات کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کر لیا۔ اس کے لیے سمن جاری کر دیا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ترنمول کانگریس کے جنرل سیکریٹری ابھیشیک بنرجی کو مغربی بنگال میں اسکولوں میں مبینہ ملازمتوں کے معاملے میں کروڑوں روپے کی نقد رقم کے معاملے میں پوچھ گچھ کے لیے دوبارہ طلب کیا تھا۔ ناظرین گرامی، ریو پارٹی میں سانپ کی زہر کی فراہمی کے الزامات کا سامنا کرے بگ باس OTT سیزن 2 کے فاتح ایلوش یادو سے دیر رات گئے نوئیڈا پولیس نے 2 گھنٹے سے زیادہ پوچھ گچھ کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کل رات تقریباً 12 بجے ایلوش یادو نوئیڈا کے سیکٹر 20 تھانے پہنچے، جہاں ڈی سی پی، ADCP اور ACP سطح کے افسران موجود تھے۔ ایلوش یادو سے ان کے سامنے پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ 2 گھنٹے سے زیادہ بعد ایلوش یادو کو واپس جانے کو کہا گیا ہے۔ ادھر مرکزی حکومت نے اداکارہ رشمیکا مندانا کی ڈیپ فیک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سرگرمی دکھاتے ہوئے ایڈوائزری جاری کر دی۔ حکومت نے سوشل میڈیا کمپنی کو ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے IT انٹرمیڈیٹ ٹولز پر عمل درآمد کے لیے کہا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کی دفعہ 66D کے مطابق کمپیوٹر وسائل کا استعمال کرتے ہوئے نقالی کر دھوکہ دہی کرنے پر 3 سال تک کی قید اور 1 لاکھ روپے تک کا جرمانہ لگایا جا سکتا ہے۔ رشمیکا مندانا کی ڈیپ فیک ویڈیو بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے۔ ڈیپ فیک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد رشمیکا نے بھی ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ اس طرح کی کوشش بہت ہی خوفناک ہے۔ ادھر بڑھتی ہوئی آلودگی کے درمیان 13 سے 20 نومبر تک دہلی حکومت نے طاق جفت ٹریفک نظام کے تحت گاڑیاں چلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ حال ہی میں سپریم کورٹ کی جانب سے اس پر سوالات اٹھانے کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا جائے کہ آیا حکومت دیوالی کے فوراً بعد طاق جفت اسکیم کو نافذ کرے گی یا نہیں۔ دہلی کے وزیر ٹرانسپورٹ کو پال رائے نے بدھ کو اس حوالے سے اہم جانکاری دی ہے۔ ادھر G7 ممالک کی وزارت خارجہ نے جنگ بندی کا مطالبہ کیے بغیر اسرائیل حماس کے درمیان جاری جنگ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی حمایت کی۔ وزارت خارجہ نے جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں ایک اجلاس کے بعد مشترکہ بیان میں کہا کہ ہم غزہ میں بگڑتے ہوئے انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے ہنگامی کارروائی کی ضرورت پر زور دیتے ہیں اور ہم فوری طور پر درکار امداد، شہریوں کی نقل و حرکت اور سہولت فراہم کرنے کے لیے انسانی بنیادوں پر جنگ بندی اور راہداریاں کھولنے کی حمایت کی۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد سے یرغمال بنائے گئے تمام افراد کو رہا کیا جائے۔ ادھر روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ روس پر پابندیوں کی وجہ سے یورپی کمپنیاں 250 بلین یورو کا نقصان اٹھا چکی ہیں۔ لاروف نے دارالحکومت ماسکو میں یوکرین بحران کے حل سے متعلق مختلف ممالک کے سفیروں کی شرکت سے منعقدہ گول میز کانفرنس سے خطاب کیا تھا۔ ناظرین گرامی، صومالیہ میں موسلادھار بارشوں کے پیدا کردہ سیلاب کے نتیجے میں 29 افراد ہلاک ہوئے، 3 لاکھ سے زائد بے گھر ہو چکے ہیں۔ صومالیہ محکمہ آفات کے سربراہ محمد معلین عبداللہ نے کہا کہ ملک میں موسلادھار بارشوں نے تقریباً 8 لاکھ افراد کو متاثر کیا ہے۔ امریکہ نے روس کے کنونشنل اسلحے کے سمجھوتے CFE سے دستبرداری کے بعد سمجھوتے سے متعلقہ ملکی ذمہ داریوں کو التوا میں ڈال دی ہے۔ امریکہ وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق فیصلہ روس کی سمجھوتے سے دستبرداری کے خلاف رد عمل کے طور پر کیا گیا ہے۔ ادھر وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے غزہ پر اسرائیل حملوں کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ انسانیت کو اب اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینی عوام کی نسل کشی کو بند کروانا چاہیے۔ صدر مادورو کے ساتھ مزید گفتگو نامی پروگرام میں کاراکاس میں فلسطین کے سفیر قاضی الزبن کو مدعو کیا اور ایجنڈے کے موضوعات پر بات چیت کی ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ جیمز کیلوری نے کہا کہ ظالم دہشت گرد اسرائیل کو اپنی دفاع کا حق حاصل ہے لیکن اسے بین الاقوامی قانون کے دائرے میں رہ کر ایسا کرنا چاہیے۔ ٹوکیو میں G7 وزیر خارجہ کے اجلاس کے تحت جاپان کے سرکاری ٹیلی ویژن NHK سے برطانوی وزیر خارجہ نے یہ بات کی تھی۔ ادھر شام کے دیر الزور الحسقہ صوبوں میں 2 مزید اڈوں پر حملہ کیا گیا جہاں امریکی افواج تعینات تھے۔ مقامی ذرائع کے مطابق دیر الزور میں کونیگو گیس فیلڈ میں امریکی فوج کے اڈوں اور مالکیہ ضلع حسقہ میں زمین سے زمین پر مار کرنے والے ہتھیاروں اور ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ حملے میں راکٹ ڈرون ان کے اطراف میں گرے تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ ادھر امریکہ نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے غزہ پر دوبارہ قبضے کی حمایت نہیں کرتے اور بات ہم نے اسرائیل کو واضح الفاظ میں بتا دی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پاٹل نے پریس کانفرنس میں اخباری نمائندوں کے سوالات کے جوابات دیے تھے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے اس بیان سے متعلق سوال کے جواب میں جنگ کے بعد غزہ کی سیکورٹی کی ذمہ داری ہم اٹھائیں گے۔ ویدانت پاٹل نے کہا کہ ہم اسرائیل کے غزہ پر دوبارہ قبضے کی حمایت نہیں کرتے۔ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بھی دورہ اسرائیل کے دوران اپنے مخاطبین پر یہ بات واضح کر دی تھی۔ ادھر ایران کی ایٹمی توانائی تنظیم کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا کہ غزہ کی پٹی پر جوہری حملہ کرنے کے آپشن کے بارے میں اسرائیلی وزیر برائے ثقافتی ورثہ عمیحائی علیہاؤ کا تبصرہ در حقیقت تسلیم کرنے کے مترادف ہے کہ اسرائیل کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔
बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, उधर जालिम दहशतगर्द इसराइली वज़ीर आज़म खिंजीर बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइली फौज हमास के खिलाफ एक माह से जारी कार्रवाई को जारी रखते हुए गजा शहर को घेरे में लेकर उसके अंदर कार्रवाइयाँ कर रही है। अपनी तकरीर में इस जालिम ने कहा कि हमास की तरफ से इसराइली अलगामालियों की रिहाई से कबल गजा में कोई जंगबंदी या ईंधन की तरसील नहीं होगी। उधर सऊदी अरब 2 गैर मामूली सरबराह इजलास की मेज़बानी करने की तैयारी कर रहा है, जहाँ इसराइली हमलों की जद में आने वाले गजा की पट्टी में होने वाली पेश रफ्त पर तबादले ख्याल किया जाएगा और यही करते रहेंगे। द इसराइल के गजा और मगरबी किनारे में मजालिम की एक और भयानक रात गुजर गई। गजा पर रात भर इसराइली तैयार तोपखानों की बमबारी जारी है। इसराइली बमबार ने गजा को खंडर बना दिया है। गजा के नस मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले के अलावा अल-कुद्स और कमाल अदवान अस्पताल के नज़दीक फिजाई हमले किए, जबकि बच्चों के रतीसी अस्पताल को भी खाली करने की धमकी दी गई। इसराइली हमलों का खास हदफ इंतहाई गंजान आबाद वस्ती इलाका और शाती कैंप बना। इसराइली फौज शाती कैंप में घुसने की कोशिश कर रही है। मशरक़ी इलाके शुजाइया में भी घरों पर बमबारी से मुतादिद फिलिस्तीनियों के शहीद और ज़ख्मी होने की इत्तलात है। इसराइली जालिम दहशतगर्द अफवाज की जानिब से जान बचाने वाले तिब्बी सामान के काफिले को भी निशाना बनाया गया। आलमी रेड क्रॉस के मुताबिक 2 ट्रकों को नुकसान पहुंचा है, जबकि आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गजा में हर रोज़ औसतन 160 बच्चे मारे जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखा